اس سے اللہ کے محبوب کو تکلیف پہنچی۔ معلوم ہوا کہ اگر نبی پاک کی شان میں گستاخی کی جائے تو نبی پاک کو اذیت پہنچتی ہے، اور جو اللہ کے پاک محبوب کو اذیت پہنچاتا ہے یقین کرو وہ اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے اذیت پہنچانا چاہے ان قریب میں اس کو پکڑوں، جہنم کی آگ میں جلے گا، جہنم کی آگ میں جلے گا، عبرت ناک موت مرے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ نبی پاک کو جب تکلیف ہوئی کہ اذیت پہنچی کہ یہ ظالم یہ خواہ میری شان میں گستاخیاں کرواتا ہے، شعراء کو بلا کر نظمیں لکھواتا ہے میرے خلاف، میرے آقا نے ایک دن فرمایا من لے ابی رافع، فرمایا من لے ابی رافع، فرمایا کون ہے جو ابو رافع کو روک لے، کون ہے جو ابو رافع کو کیفر کردار تک پہنچا دے، کون ہے جو ابو رافع کو مٹا دے، رافع کو جو میری شان میں گستاخیاں کراتا ہے۔ صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، غالباً ان کا نام محمد بن مسلمہ ہے، کھڑے ہو گئے، عرض کہ حضور یہ کام میرے ذمہ رہا، میں کروں، میں کروں گا۔ نبی پاک کے غلام نے جو کام کیا کیا وہ کسی سے لکا چھپا ہے؟ کیا حدیثیں پڑھنے والے نہیں دیکھتے؟ کیا نہیں جانتے؟ رات کو چھپ گیا اس کے قلعے کے باہر اور ان کے نوکروں کے ساتھ اندر کسی طرح داخل ہو گیا اور رات کو آواز دی پہلے اینا ابو رافع، اینا ابی رافع، اینا ابی رافع۔ انہیں جواب دیا کہ میں یہاں ہوں، اور اس کی آواز پر پہنچا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے جا کر دیا۔ پھر کہنے لگا کہ میں باہر نہیں جاؤں گا جب تک اپنے کانوں سے یہ نہ سن لوں کہ ابو رافع جہنم میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اعلان ہو گیا کہ ابو رافع جہنم کو پہنچا، مر گیا، تو وہاں سے صحابی باہر جب قلعے سے آنے لگے تو قلعے کی سیڑھیوں سے پھسل گئے اور پنڈلی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پنڈلی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اوپر کپڑا باندھ دیا اور اسی حالت میں رحمت عالم کی بارگاہ میں پہنچا اور یہ فرمایا کیا ہوا حضور؟ یہ ہو گیا، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ فرمایا کپڑا کھول دو، کیوں تم نے باندھی پٹری؟ کپڑا کھول دو اور اپنی پنڈلی میرے سامنے کرو۔ جب نبی پاک کے سامنے کرتا ہے تو ید اللہ والا ہاتھ پھیر دیا، میرے آقا نے ہاتھ پھیرا، خدا کی قسم ہے کہ وہ پنڈلی یوں صحیح ہو گئی کہ گویا کبھی اسے کوئی تکلیف پہنچی نہیں تھی۔ فرمایا ہڈی بھی جڑ گئی، گوشت بھی آ گیا، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آدم سے پوچھو، حضرت آدم سے پوچھو، حضرت آدم سے پوچھو کہ تو نے ذکر مصطفیٰ کہاں کہاں سنا؟ فرماتے ہیں جب میں جنت میں تھا تو اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، فرمایا تیری گھر والی اور تو جو چاہو کھاؤ، جہاں چاہو جاؤ، پھرو سیر کرو، لا تقربا ہذہ شجرہ، اسے گندم کے دانے کو ہاتھ نہ لگانا، یہ نہ کھانا، باقی جہاں چاہو پھرو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے جنت کے محلات کو دیکھا، جنت کے محلات پر نگاہ ڈالی تو فرماتے ہیں ایک ایک محل کے ایک ایک دروازے پر بورڈ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ میں نے دوسرے کو دیکھا وہاں بھی محمد الرسول اللہ، میں نے تیسرے کو دیکھا محمد الرسول اللہ، ہر جگہ محمد 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 حضور کا نام۔ فرماتے ہیں میں نے، شیخ محقق لکھتے ہیں میں نے حوروں کو دیکھا ان کی چھاتیوں پر ہے محمد الرسول اللہ، میں نے غلمان کو دیکھا ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان محمد الرسول اللہ، میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا تو ایک ایک پتے پر مہر ہے محمد الرسول اللہ، میں نے جدھر دیکھا، میں نے جس کو دیکھا جنت میں محمد 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 محمد۔ ہاں
مجھے بتاؤ حافظ جی کہ مکان آپ کا ہو بورڈ میں لگا لوں گا؟ بتاؤ، جس کا مکان ہوتا ہے نام اسی کا ہوتا ہے، وہی لگائے گا یا نہیں لگائے گا؟ وہی لگائے گا نا جی، کسی دوسرے کا لگ سکتا ہے؟ کوئی لگانے دے گا؟ جنت ہو خدا کی اور بورڈ ہو مصطفیٰ کا، کیا معلوم ہوا کہ اللہ فرمائے گویا کہ جنت کا خالق میں ہوں، محلات بنانے والا میں ہوں، اور مالک ہے حبیب تو ہے، مالک تو ہے، مالک تو ہے، مالک تو ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جہاں میرا تیرا آ جائے محبت کہاں؟ جہاں محبت